علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال بڑا ہی اہم ہے، اور وہ یہ جو غیر مسلموں کو ان کے تہواروں کے موقع پر بدھائی دیتی ہے، مبارکباد دیتی ہے، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، مومنوں، مسلمانوں، گناہ اور سرکشی کے کام پر تعاون مت کرو۔ یہ اسلام کا قاعدہ ہے کہ گناہ کے کام پر کسی مسلمان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، سرکشی کے کام پر کسی مسلمان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس تہوار میں بہت سے مسلمان شریک ہوتے ہیں۔ بہرحال ان لوگوں کا شریک ہونا تو باعث گناہ اور باعث پاپ ہے، گناہ ہے، گناہ۔ غیر مسلم کے تہوار کو سیلیبریٹ کرنا گویا ان کو حق تسلیم کرنا ہے، ان کو سچ تسلیم کرنا ہے۔ ان کے میلے میں جانا بھی درست نہیں ہے، کھانا تو دور کی بات ہے۔ کسی مومن کو وہاں سے کوئی بھی سامان خریدنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ خریدنے سے بھی ان کا سپورٹ ہوتا ہے، اور مومن باطل کا کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتا ہے۔ کیا کوئی مسلمان غیر مسلم تہوار کو سچ اور صحیح مانے گا؟ نہیں۔ جب سچ اور صحیح نہیں مانے گا تو کیا کسی قسم کا سپورٹ کرے گا، مبارکبادی دے گا؟ نہیں۔ اس کے میلے میں شریک ہوگا؟ نہیں۔ یہ ایمان اور اسلام کا مسئلہ ہے۔ مسلمانوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی قدر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات دن ایک کر کے دین اسلام کی آبیاری کی، اسلام کی سینچائی کے لیے خون پسینہ ایک کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی نشر و اشاعت کی فکر ہوا کرتی تھی۔ آج تم کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے اور غیر اسلامی تہوار کو سیلیبریٹ کرتے ہو، جو ایک مسلمان کے لیے بالکل جائز نہیں۔ مسلمان کے لیے اس کا ایمان، یقین دین اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو بھی ان سے کفار، اغیار، یہود و نصارہ، مشرکین سے محبت رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، رواہ ابو داؤد۔ جو کوئی بھی کفار کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ کفار آپس میں اپنے خرافاتی اور شرکیہ تہوار کے موقع پر ایک دوسرے کو بدھائی دیتے ہیں، مبارکبادی دیتے ہیں۔ بھلا بتائیے کہ کیا یہ بدھائی دینا، مبارکبادی دینا کفار کی عیدوں کا اقرار اور اعتراف نہیں ہے؟ جبکہ اللہ رب العالمین نے ان کے اعیاد اور ان کے تہواروں پر مبارکبادی دینے سے منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی کافر کے تہوار کے موقع پر بدھائی نہیں دی۔ اسلام لیظہرہ علی الدین کلہ، اسلام تمام ادیان پر غالب آنے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، جس نے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور آپ کے منہج کے خلاف، وہ ناکام ہوگا اور نامراد ہوگا۔ یہ تو بلعجبی ہے کہ کفار کی عیدوں پر مبارکبادی
اور پھر ان کو اسلام کی دعوت. کون سی دعوت؟ جس میں کفر کا اعتراف ہو، شرک کا اقرار ہو. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیا جائے تب بھی میں دعوت توحید سے باز نہیں آؤں گا. اور لاسٹ میں یہی کہا گیا لکم دینکم ولی دین. ہم ذرہ برابر تمہارے دین باطل کو صحیح نہیں کہہ سکتے. جب صحیح نہیں کہہ سکتے ہیں تو کیا بدھائی دے سکتے ہیں، مبارکبادی دے سکتے ہیں؟ یقیناً یہ خام خیالی ہے. اللہ سے ڈرو. اللہ رب العالمین کا دین بالکل واضح ہے، اور دین توحید اور دین شرک میں کبھی کوئی سمجھوتا نہ تھا اور نہ ہوگا. یاد رکھو مسلمانوں، توحید پر اگر مرو گے، اگرچہ کوئی آدمی تمہارے قریب نہ آئے لیکن توحید پہ مرو گے تو اللہ تبارک و تعالی جنت دے گا. اور اگر کفر اور شرک کا اعتراف کرو گے، اقرار کرو گے، اور اسی حالت میں تمہارا خاتمہ ہو جائے تو خاتمہ بالسو ہوگا تمہارا، اس لیے کہ تم نے کفر کا اعتراف کیا اور کفر کا اقرار کیا، شرک کا اعتراف کیا اور شرک کا اقرار کیا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ جا جا کر کے بدھائی دی. یہ بھی سوچو ذرا سا. اللہ ہم سب کو اس مداہنت سے محفوظ رکھے. خواتین اسلام، اسلام سے محبت کرنے والی مائیں اور بہنیں توجہ دیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہمارا اسلام کیا ہے اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے، تاکہ ادیان باطلہ کو ہماری نیشن اور آنے والی نسل باطل سمجھے اور دین اسلام کی حقانیت کا علم بردار بن جائے.